الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ پچھلی ویڈیو کے اندر میں نے بات کی تھی کہ تاریخ کو پڑھنے سے پہلے چند باتوں کا جاننا ضروری ہے۔ جب تک آپ کو ان چیزوں کے اوپر عبور حاصل نہیں ہے اتنی دیر تک آپ تاریخ کو ہاتھ نہ لگائیں۔ آپ تاریخ پڑھیں گے تو آپ گمراہ ہو جائیں گے۔ ان باتوں میں سے پہلی بات یہ ہے کہ تاریخ پڑھنے سے پہلے آپ اپنا عقیدہ درست کیجئے۔ عقیدے کے اندر پختگی ہونی چاہیے، عقیدہ پکا ہونا چاہیے۔ عقیدے کے بغیر عبادات بھی کوئی اگر آپ کا عقیدہ ٹھیک نہیں ہے، آپ نمازیں پڑھتے رہیں، زکوٰۃ دیتے رہیں، جو عمل بھی کرتے رہیں، اگر عقیدہ ٹھیک نہیں ہے تو آپ کی کوئی عبادت بھی اللہ کے یہاں قابل قبول نہیں ہے۔ تو پہلا کام یہ کرنا ہے کہ آپ نے اپنا عقیدہ ٹھیک کرنا ہے۔ عقیدہ ٹھیک ہوگا، مثال کے طور پر عقیدہ ہے کہ اللہ ایک ہے۔ اب آپ کا عقیدہ ٹھیک ہوگا، تاریخ کے اندر جو مرضی آتا رہے کہ اللہ دو ہیں، تین ہیں، چار ہیں، جتنا مرضی آتا رہیں گے، آپ اس تاریخ کے ان الفاظ کو اٹھا کے اپنے پاؤں کی ٹھوکر پہ ماریں گے کہ یہ تو میرے عقیدے کے خلاف ہے۔ عقیدہ آپ کا ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آخری نبی ہیں، میرے نبی کے بعد کوئی نبی نہیں ہے۔ اب تاریخ کے اندر کیا آتا ہے کہ نبیوں کے بعد اور میرے نبی کے بعد اور بھی نبی ہیں، تو آپ ان باتوں کو اٹھا کر پاؤں کی ٹھوکر پہ ماریں گے اور آپ کہیں گے کہ جی میرے عقیدے کے خلاف ہے۔ نمبر 2، آپ کو قرآن کی تفسیر کا بھی موٹی موٹی جگہوں کا تفسیر کا علم بھی ہونا چاہیے۔ تفسیر کا علم ہوگا تو آپ کیا کریں گے، طریق کے اندر کچھ آئے گا، آپ دیکھیں گے یہ تو قرآن کی تفسیر کے مخالف آ رہا ہے، تو آپ فوراً اس بات کو ردی کے اندر ڈال دیں گے۔ آپ کہیں گے یہ تو قرآن کی تفسیر کے خلاف ہے۔ مثال کے طور پر اب قرآن پاک کے اندر کیا آتا ہے؟ قرآن کے اندر اللہ فرماتے ہیں وَسَيُجَنَّبُهَا الْأَتْقَى۔ یہاں پہ اللہ کی ذات نے قرآن میں کہا ہے کہ ہم نے سب سے زیادہ متقی سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں آ رہا ہے کہ ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ سب سے زیادہ متقی ہیں۔ اب آپ تاریخ اٹھاتے ہیں، تاریخ کے اندر لکھا ہوا ہے کہ ابوبکر صدیق تو غاصب تھا، ابوبکر نے حضرت سیدہ فاطمہ الزہرا کا مال کھا لیا تھا۔ اب یہ تاریخ کے اندر یہ بات آئی، ادھر قرآن کہتے ہیں وَسَيُجَنَّبُهَا الْأَتْقَى کہ ہم نے سب سے زیادہ تقوی والا، سب سے زیادہ متقی ابوبکر صدیق کو پایا ہے۔ اب اس تاریخ کی بات کو آپ ردی کے اندر ڈال دیں گے، اس کو پاؤں کی ٹھوکر سے اڑا دیں گے اور کہیں گے قرآن کی تفسیر غلط نہیں ہو سکتی۔ تو لہٰذا ایک طرف قرآن ہے، قرآن کے اندر اللہ کہہ رہے ہیں اولئک هم الصادقون کہ یہ سارے کے سارے نبی کی جماعت، نبی کے ماننے والے سارے کے سارے سچے ہیں اور یہ صحیح معنوں کے اندر ایمان والے ہیں، اور قرآن کہہ رہا ہے ایمان لے کے آنا ہے تو ان کی طرح ایمان لے کے آؤ۔ اب دوسری طرف تاریخ اٹھائیں، تاریخ کے اندر یہ کہا جا رہا ہے کہ معاذ اللہ حضور کے صحابہ نے حضور کو چھوڑ دیا تھا، وہ اوپر سے ایمان لے کے آئے تھے، اندر سے ایمان والے نہیں تھے۔ اب اس طرف قرآن کا کہہ رہا ہے کہ ایمان لے کے آنا ہے تو ایمان ان کی طرح لے کے آؤ۔ اب اگر آپ نے تفسیر پڑھی ہوگی، تاریخ کے اندر جو مرضی آتا رہے گا، آپ اس تاریخ کو ردی کے اندر ڈال دیں گے، قرآن کو سامنے رکھیں گے، اس کی تفسیر کو سامنے رکھیں گے۔ نمبر 3، آپ نے کام یہ کرنا ہے کہ آپ کو حدیث کے اوپر بھی عبور ہونا چاہیے۔ حدیث کو بھی آپ نے پڑھی، حدیث کے ساتھ بھی آپ کی مناسبت ہونی چاہیے۔ آپ نے حدیث پڑھی ہوگی، اگر تاریخ کے اندر کوئی ایسی بات ہے جو حدیث کے مخالف آ رہی ہوگی، آپ فوراً اس کو ردی کی ٹوکری کے اندر ڈال دیں گے اور کہیں گے دیکھو یہ تو حدیث کے مخالف آ رہا ہے۔ مثال کے طور پر حدیث کے اندر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہہ رہے ہیں کہ اللہ امیر معاویہ کو ہادی مہدی بنا دے، اے اللہ امیر معاویہ کو اس کو ہادی مہدی بنا دے، اسے کتاب کا علم دے دے، اسے حساب کا علم دے دے، اسے جہنم سے بچا۔ اب ایک طرف نبی کی یہ حدیث ہے، دوسری طرف آپ تاریخ اٹھائیں، تاریخ کہتی ہے کہ امیر معاویہ تو آدمی ٹھیک نہیں تھا، تاریخ کہتی ہے کہ امیر معاویہ تو جاہل تھا، تاریخ کچھ کہتی ہے، ایک طرف نبی کی حدیث کچھ کہتی ہے، تاریخ کچھ کہتی ہے، تو اس تاریخ کو پاؤں کی ٹھوکر سے اڑا دیں گے، حدیث کو چوم کے سینے سے لگا لیں گے۔ تو لہٰذا آپ کو تاریخ کے ساتھ بھی کچھ نہ کچھ مناسبت ہونی چاہیے۔ نمبر 4، پہلے نمبر پہ عقیدہ ٹھیک ہو، نمبر 2 تفسیر کا علم ہو، نمبر 3 حدیث کا علم ہو، نمبر 4 آپ کو نمبر 4 آپ کا علماء سے تعلق، نمبر 4 آپ کو سنت مطہرہ کے مطابق سنت سے پیار بھی ہو اور سنت کی سمجھ بھی ہو۔ کوئی کام ایسا جو سنت کے خلاف ہے اور ایک طرف حدیث کچھ کہتی ہے، سنت کے اندر کچھ آ رہا ہے، تو آپ تاریخ کو اٹھا دیں گے اور سنت کو سینے سے لگا لیں گے۔ لہٰذا اگر تاریخ سنت کے مخالف آتی ہے، حدیث کے مخالف آتی ہے، تفسیر کے مخالف آتی ہے، آپ کے عقیدے کے خلاف آتی ہے، آپ نے تاریخ کو چھوڑنا ہے، ان کو نہیں چھوڑیں گے۔ اگر قرآن کو چھوڑیں گے، عقیدہ چھوڑ دیں گے، حدیث چھوڑ دیں گے تو آپ کا تو ایمان ہی ضائع ہو جائے گا۔
آپ طریق کو چھوڑ دیں گے، ان کو سینے سے لگا لیں گے۔ تو میں نے کہا طریق جاننے سے پہلے ان چیزوں کا علم ضروری ہے۔ اگر آپ کو ان چیزوں کا علم نہیں ہے، نمبر 5 یعنی یہ طریق کو پڑھنے سے پہلے 5ویں یہ کہ آپ جو ہے نیک علماء کے ساتھ بھی، یعنی جو اہل علم لوگ ہیں ان کے ساتھ آپ کا تعلق بھی ہو، ان سے مناسبت بھی ہو، ان کے ساتھ آپ کا لگاؤ بھی ہو، تاکہ جو ہے آپ ہر بات ان سے پوچھیں۔ اگر طریق کے اندر کوئی بات ایسی آتی ہے آپ کے ذہن کو خراب کر رہی ہے، آپ فوراً آئیں اپنے عالم کے پاس، اپنے جو ہے مولانا صاحب کے پاس آئیں اور آ کر کہیں جی یہ دیکھو اس کے بارے میں مجھے شک و شبہ پڑ رہا ہے، تو لہٰذا مجھے بتائیں کہ میں کیا کروں، اس کے بارے میں مجھے سمجھائیں کچھ تھوڑا سا۔ تو اہل علم کے ساتھ بھی آپ کا تعلق ہو۔ اگر یہ چیزیں آپ کے اندر نہیں ہے، نہ آپ کا عقیدہ پختہ ہے، نہ آپ کو تفسیر کا علم ہے، نہ آپ کو حدیث کا علم ہے، نہ آپ کو سنت کی پہچان ہے، اور نہ ہی آپ کا اہل علم علماء کے ساتھ تعلق ہے، اب آپ طریق پڑھتے جائیں گے، عقیدہ بدلتے جائیں گے، طریق پڑھتے جائیں گے، قرآن کو ٹھکراتے جائیں گے، طریق پڑھتے جائیں گے، حدیث کا انکار کرتے جائیں گے، طریق پڑھتے جائیں گے، سنت کو چھوڑتے جائیں گے، طریق پڑھتے جائیں گے، علماء کے مخالف ہوتے رہیں گے۔ یہ مثال ایسی ہے، ایک آدمی کو سائیکل چلانا نہ آتا ہو، وہ خواب دیکھے کہ میں جہاز کیسے چلاؤں گا، پہلے سائیکل تو چلانا سیکھ، نیچے سے اوپر جایا کرتے ہیں، اوپر سے نیچے کو نہیں آیا کرتے۔ تو لہٰذا طریق کو علم پڑھنے سے پہلے ان چیزوں کا علم جاننا بہت ضروری ہے۔ اگر آپ کو یہ علم نہیں ہے، آپ کے سامنے درخواست کرتا ہوں مہربانی کریں آپ طریق کو ہاتھ نہ لگائیں۔ میں نے پہلے کہا تھا طریق ایک سانپ کا نام ہے، یعنی ایسا سانپ ہے، اگر آپ کو سانپ پکڑنے کی مہارت نہیں ہے، آپ سانپ پکڑنا نہیں جانتے، آپ کو سانپ پکڑنا نہیں آتا، تو آپ جو ہے کبھی سانپ کو پکڑیں گے تو آپ کو سانپ ڈنگ مار دے گا۔ پہلے سپیرا بننا پڑے گا، سانپ کو پکڑنے کا طریقہ سیکھنا پڑے گا۔ طریق پڑھنے سے پہلے ان 5 چیزوں کے اندر مہارت حاصل کرنی ضروری ہے۔ اگر مہارت نہیں ہے تو مہربانی کیجئے طریق کے قریب نہ جائیے۔ اب طریق کے بعد کن چیزوں کا علم جاننا ضروری ہے، اس کے اوپر میں اگلی ویڈیو ریکارڈ کرواؤں گا۔ اللہ مجھے آپ کو عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔